السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مسلمان مجاہدین آزادی کو ہرگز نہ بھولیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لازوال کردار پیش کیا۔ ملک بھر میں منعقد ہونے والی تقریبات میں فخر کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں اور اپنی نئی نسل کے ذہنوں میں اس بات کو اچھی طرح بٹھائیں کہ غیر مسلم باشندوں کی اکثریت حالات سے سمجھوتہ کر چکی تھی۔ جن لیڈران کے زور و شور سے چرچے ہیں انہیں ہمارے بزرگوں نے ہی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، لیکن سوء قسمت کہ ان سب کو بھلایا جا رہا ہے۔ دوستو، جنگ آزادی کی نمایاں مسلم جماعتیں، خلافت کمیٹی، جمعیت علماء، مجلس احرار کشمیر، نیشنل کانفرنس، خدائے خدمت گار سرحد، انجمن وطن بلوچستان، پرجا کرچک پارٹی وغیرہ تھیں، اور مسلمانوں نے جنگ آزادی میں کتنا حصہ لیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے صوبہ سرحد 1930 میں 40,000 سرخ پوش گرفتار ہوئے، 3,000 مسلمان گولیوں سے اڑائے گئے، پنجاب میں 5,000 مسلمان گرفتار کیے گئے، یوپی میں 10,000 مسلمان گرفتار کیے گئے، بہار میں 3,000 مسلمان گرفتار کیے گئے، آسام میں 3,000 مسلمان گرفتار کیے گئے، بنگال میں 4,000 مسلمان گرفتار کیے گئے، بمبئی میں 3,000 مسلمان گرفتار کیے گئے، سندھ میں 3,000 مسلمان گرفتار کیے گئے۔ جنگ آزادی میں کل مسلم گرفتار شدگان کی تعداد 2,77,000 ہے۔ جن علماء کرام نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا احمد شہید دہلوی، مولانا نور اللہ بڈھانوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا فضل خیر آبادی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سیواروی، مولانا عبد الباری۔ ان علماء کرام کے علاوہ ہزاروں ایسے علماء تھے جنہوں نے اپنے خون پسینہ بہا کر ہندوستان کو آزاد کیا ہے، جن کی تاریخ بڑی وسیع ہے۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا اور بھارت کو گنگنا جمنی تہذیب ملی۔ اس ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔